پہلا سوال مس اندھورا سنہا ایک ہندو خاتون ہیں. جی جی. ان کا ہے جو قادیان بھی گئیں اور وہاں انہوں نے اسلام کے متعلق بہت سی کتابیں پڑھی بھی اور لائیں بھی ساتھ. اچھا. اور کہتی ہیں آج کل میں قرآن شریف ہندی ترجمہ کے ساتھ پڑھ رہی ہوں. انہوں نے یہ سوال بھیجا ہے. کہتی ہیں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اسلام دوسرے مذاہب سے مختلف کس طرح ہے، اور جب احمدی قرآن شریف اور دیگر اسلامی تعلیم پر یقین رکھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، تو وہ ایک الگ جماعت کیوں بن گئے؟ اس بارے میں کہتی ہیں میری رہنمائی فرمائیں. یہ ہماری جو خط لکھنے والی خاتون ہیں، ہندو خاتون، ان کے خط بڑے مخلصانہ ہوتے ہیں اور صحیح فطرت کا مظاہرہ کرتے ہیں. اسلام میں ان کی دلچسپی بہت گہری ہوتی جا رہی ہے، اور یہ کبھی سوالات ہیں کہ آنے والے کے دل میں خود بخود اٹھنے چاہیے. بنیادی طور پر اسلام اور دیگر مذاہب میں جو فرق ہے، اس سلسلے میں میں نے ایک لیکچر دیا تھا غالباً آسٹریلیا میں، ڈسٹنکٹیو فیچرز آف اسلام. آسٹریلیا وہ آپ مطالعہ کریں تو جو نمایاں فرق ہیں وہ دکھائی دیں گے، آپ کو سمجھ آ جائے گی اچھی طرح. یعنی اسلام میں وہ ایسی باتیں جو ایک خاص امتیاز رکھتی ہیں، جو دیگر مذاہب میں یا پائی نہیں جاتی یا پائی جا نہیں سکتی، کیونکہ وہ عالمی نہیں تھے. اور دوسرا پہلو ہے قدر اشتراک، یعنی دونوں میں اکٹھی باتیں کون کون سی ہیں جو سب میں تمام مذاہب میں بنیادی طور پر ہونی چاہیے. تو اس کا جہاں تک تعلق ہے، قرآن کریم اس کے متعلق بڑی واضح بات بہت کھول کر بیان فرما رہا ہے کہ بنیادی طور پر سارے مذاہب ایک ہی ہیں اور ان کا مرکزی پیغام ایک ہی تھا. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. کہ جتنے بھی مذاہب گزرے ہیں ان سب کو یہی ایک تعلیم دی گئی ہے جو مرکزی نقطے کی حیثیت رکھتی ہے، جو اس ہر مذہب کا ڈھانچہ سمجھ لیں. اور وہ تعلیم یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی عبادت کرو اور کسی کی نہ کرو، اپنے دل کو خدا تعالیٰ کے لیے خالص کر لو، اور ہر دوسرے کی محبت دل سے الگ کر کے اس کی ثانوی حیثیت رکھتے ہوئے اللہ کی محبت کو اولیت دو، اور خدا تعالیٰ کے پیار میں خدا کی عبادت کرو. مخلصین لہ الدین حنفاء، اس کی طرف جھکتے ہوئے اس کے لیے دین کو خالص کر لو. پھر تمہیں عبادت کا سلیقہ آئے گا، عبادت کس طرح کی جاتی ہے. وہ یقین الصلاۃ، یہ شرطیں پوری کرو تو پھر ان کو یہ ہدایت دی گئی تھی سب مذاہب کو کہ وہ پھر نماز قائم کریں. اور نماز قائم کرنے کے بعد بنی نوع انسان کے حقوق کا سوال اٹھتا ہے. تو تمام مذاہب کو یہ تعلیم دی گئی تھی ویوت الزکوٰۃ. یہاں زکوٰۃ سے یہ مراد نہیں کہ زکوٰۃ کی اصطلاح تمام مذاہب میں رائج تھی. مراد یہ ہے کہ ہر مذہب میں خدا کی خاطر، خدا کے بندوں پر اور خدا کے قائم کردہ نظام پر خرچ کرنے کے لیے کچھ خرچ کرنے کی نصیحت فرمائی گئی تھی، اور اسی کا نام زکوٰۃ ہے. تو خدا تعالیٰ کے حقوق اور بنی نوع انسان کے حقوق کے جو بنیادی پہلو ہیں، جو مرکزی نقطہ کی حیثیت رکھتے ہیں، مرکزی ڈھانچے کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ قرآن کریم کی صورت میں بیان ہو گئے. تو میرا جواب یہ ہے کہ بعض پہلوؤں سے اسلام تمام دوسرے مذاہب کے مشابہ، اور ان کا جو بھی ڈھانچہ اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا وہی ڈھانچہ اسلام کا ہے. لیکن ڈھانچہ ایک ہو جانے سے شکلیں تو ایک جیسی نہیں ہو جاتی، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ دونوں ایک جیسے دکھائی دیں، ایک جیسے ہو جائیں. اب میملز جو ہیں ان کا بنیادی ڈھانچہ ایک ہی ہے، لیکن کوئی اس میں گائے بھینس ہے، کوئی بکری ہے، کوئی گھوڑا ہے، اونٹ ہے، اور اسی طرح انسان بھی میملز میں آ جاتے ہیں. یعنی میملز کی وہ سے مراد یہ ہے وہ جانور جن کی ایک ریڑھ کی ہڈی ہے اور خاص نقوش ہے بنیادی. تو ان میں جتنے جانور آتے ہیں ان میں دیکھیں فرق کتنے ہیں. ایک زیادہ ترقی یافتہ ہے، ایک نسبتاً کم ترقی یافتہ ہے. تو اسلام اس پہلو سے ایک ہونے کے باوجود ایک امتیازی شان بھی رکھتا ہے، اور ان تمام مذاہب میں
سب سے اوپر اسلام کا مقام ہے اپنی تعلیمات کی مزید نفاست اور مزید حسن کے نتیجے میں۔ یہ پہلو ایک نئے آنے والے کو یا مذہب کا اسلام کا مطالعہ کرنے والے کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ تجزیاتی مطالعہ کریں۔ ہمارا تو دعویٰ ہے، لیکن آپ کو تو اطمینان تبھی ہوگا جب آپ دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے کہ یہ تعلیم اسلام میں بھی تھی، پہلے مذہب میں بھی تھی، لیکن اسلام میں زیادہ خوبصورت ہو کر زیادہ نکھار کے ساتھ ابھری ہے۔ بس جہاں بھی آپ کو حسن دکھائے گا تبھی بات ہے کہ آپ اس کی طرف جائیں گے، یا پھر اندرونی حسد، اندرونی ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے، یہ سب مضامین جو ہیں یہ بالکل بے تعلق ہو جاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی طرف کون سا مذہب زیادہ آسان طریقے پر پہنچاتا ہے، بے نوع انسان سے، خدا کے بندوں سے کون سا مذہب زیادہ بہتر تعلقات کی تعلیم دے رہا ہے، اس پہلو سے یہ جو ہندو خاتون ہیں ان کو میں توجہ دلاتا ہوں کہ اس چھوٹے سے چند ورقہ کے رسالے کی طرف بھی توجہ کریں، وہ پڑھیں، انشاءاللہ اس سے بہت سی باتیں معلوم ہوں گی۔ اور اسلامی اصول کی فلسفی یہ خود ان کے زیر مطالعہ ہے، انہوں نے لکھا ہے اپنے خط میں، اس سے بھی ان کو بہت نمایاں طور پر اسلام کی تعلیم کی برتری دکھائی دے گی۔ ان کا سوال بہت ہی مربوط ہے اصل میں، کہتے ہیں مذاہب میں، یہ اصل بات ہے، مذاہب میں اگر سب ایک تھے تو فرق کیوں ہے، اور اسلام دوسروں سے الگ کیوں ہے، اور احمدیت اگر اسلامی کا حصہ ہے تو باقی فرقوں سے الگ کیوں ہے؟ اصل یہ سوال ہے جو ان کے ذہن میں اٹھا ہے۔ اسلام جہاں تک احمدیت کا تعلق ہے، یہ اسلام کی تعلیم کو نئی نکھارنے والی جماعت نہیں ہے، کیونکہ وہ تعلیم تو مکمل ہو چکی ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الگ کیوں جماعت بنی؟ بنیادی طور پر جماعت احمدیہ کے قیام کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کی خوبصورت کامل تعلیم میں جہاں مزید باتیں داخل کر دی گئی ہیں جس سے اسلام کے چہرے پر داغ لگتا ہو، اسلام کی تعلیم کے بعد خوبصورت حصوں کو یا بدل دیا گیا ہے ذہنی طور پر، عملاً تو قرآن کریم میں اسی طرح ہے، لیکن اس کے سمجھنے میں فرق ہو گیا ہے، اور اس فرق کے نتیجے میں ایک خوبصورتی کو بدصورتی بنا دیا گیا ہے۔ ایسے تمام پہلوؤں میں ضرورت تھی کہ اللہ سے علم پا کر اللہ کی ہدایت کے نیچے ایک کامل مہدی پیدا ہو، المہدی، جو خدا سے ہدایت یافتہ ہو، قرآن سے ہدایت یافتہ ہو، محمد رسول اللہ سے ہدایت یافتہ ہو، اور اسلام کے اصل نقوش اجاگر کرے۔ اگر کوئی چیز نامکمل ہو تو اس کے نقوش میں اضافوں کی ضرورت پیش آتی ہے، اگر کسی چیز میں ضرورت سے زیادہ چیزیں ہوں تو ان کو ختم کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ایک چیز اگر کامل ہو تو اس کو صرف یہ ضرورت ہے اس کی جھاڑ پونچھ کی جائے، اور اگر غلطی سے کچھ اضافے کر دیے گئے ہیں تو ان کو صاف کر کے الگ کر دیا جائے۔ بین ہی یہی مقصد جماعت احمدیہ کا ہے، اور اسی لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی میں فرمایا، اور مہدی کے متعلق بھی یہ الفاظ ملتے ہیں کہ وہ حکم عدل ہوگا، یعنی امت میں لازماً اختلاف پیدا ہو چکے ہوں گے، ان اختلافات پر وہ عدالت کرے گا، اور چونکہ اللہ سے ہدایت یافتہ ہوگا اس لیے اس کے فیصلے درست ہوں گے۔ تو یہ ہے بنیادی ضرورت جماعت احمدیہ کی۔ جہاں تک تعلیمات کا تعلق ہے یہ فرق ہے، جہاں تک کردار کا تعلق ہے، ہر دنیا کی قوم خواہ بہترین تعلیم بھی رکھتی ہو، اس تعلیم کے عقلاً اور عقیدتاً رکھنے کے باوجود اس کا کردار خراب ہو سکتا ہے۔ ہندو مت میں بھی اچھے لوگ ہیں، برے لوگ ہیں، عیسائیت میں بھی اور اسلام میں بھی۔ تو خدا کی طرف سے جو شخص آتا ہے اس کا کام صرف یہ نہیں کہ تعلیم کو نکھار کر پیش کرے، اس کا کام یہ ہے کہ اپنے اعلیٰ مثال کے ذریعے دلوں کو پاک بازی بخشے، ان کو صاف ستھرا کرے، ان کا کردار بنائے، بکھرے ہوں کو ایک ہاتھ پہ اکٹھا کرے، منتشر لوگوں کو ایک تنظیم عطا کرے۔ بس اس پہلو سے بھی جماعت احمدیہ کی بے حد ضرورت تھی، اگرچہ اسلام ہی ہے اور اسلام ہی میں ہے، لیکن جو مسلمانوں کا بس دوسری جگہ حال دکھائی دیتا ہے، نہ کوئی مرکزی تنظیم، نہ نظم و ضبط،
ना बाहमी भाईचारे की वो शान जो हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थी, बस इन सब बातों को असर नौ उजागर करने और बहाल करने के लिए अहमदियत कायम की गई है। एक बात मज़ीद मैं ये भी अर्ज़ कर दूँ कि लफ्ज़ अहमदियत में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा नहीं है कि आपका नाम अहमद था, बल्कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने खुल कर ये बात लिख दी है कि लफ्ज़ अहमदियत में हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अहमद की तरफ इशारा है। आपके दो नाम थे, एक मोहम्मद और एक अहमद। तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आखिरी दौर में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमदी शान ने जलवा दिखाना था, जो जमाली शान है। एक सूरज की शान होती है, तमाज़त पाई जाती है, गर्मी की शिद्दत होती है, बाज़ वो जला देती है, बाज़ उसको देखने वाला अगर देखे तो उसकी ताब नहीं होती कि देख सके, उसकी आंखों को नुकसान पहुंच जाता है, इसको कहते हैं जलाल। एक है चांद की शान, वो सूरज से रोशनी लेता है मगर उसमें एक नरमी पाई जाती है, एक लुत्फ पाया जाता है, उसमें मोहब्बत का मजमून है। यही शान मसीह की थी हज़रत मूसा के मुकाबले पर, और ये शान मोहम्मद रसूलुल्लाह में पाई जाती थी बैक वक्त। अब मोहम्मद भी थे और अहमद भी थे, सूरज भी थे और शाम भी थे, ये दोनों बातें बैक वक्त आप में पाई जाती थी। मगर मुकद्दर था कि एक ऐसा दौर आए जबकि जमाल की शान गलबा करे और जमाल की शान लोगों को इस्लाम की तरफ बड़े जोर के साथ खींचे। ये शान अहमदी का ज़हूर है जिसकी तरफ जमात अहमदिया का नाम इशारा कर रहा है। उम्मीद है आपको तसल्ली हो जाएगी। अगर कोई और पहलू रह गया हो जो आपके जहन में खलिश पैदा करता हो तो दोबारा लिखकर मुझे बता दीजिए। और